الدرس في قصة سيدنا يوسف عليه السلام وما فيها من العبر والحكم. سورة يوسف تفسير ابن كثير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. سورۃ یوسف علیہ السلام کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں ان کی 4 بیویاں تھیں. ان کی ایک بیوی جس کا نام کتب اسرائیلیہ میں راحل بھی ہے، راحیلہ بھی ہے، اس سے حضرت یوسف اور بنیامین ہیں. یہ دونوں شقیق ہیں، یعنی جن کا ماں باپ ایک ہے. باقی جو آپ کی اولاد ہے وہ باقی بیویوں سے ہے. اور یہ جو عام طور پہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی حضرت یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے تھے، یہ غلط بات ہے. یہ بس ایک زبان پہ چڑھ جاتی ہے نا بات، اس کا پھر کوئی علاج تو نہیں ہے نا. بھی 11 تو وہ ہیں جو سجدہ کر رہے ہیں. انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. تو 11 تو سجدہ کرنے والوں میں ہے، جس کو سجدہ کیا جا رہا ہے وہ تو اور ہے نا. پھر 11 کیسے ہوئے؟ تو یہ بھی ایک یعنی غلط العام ہے، جس کو کہتے ہیں کہ ایک بعض زبانوں پہ چڑھ گئی. ورنہ حضرت یوسف علیہ السلام نے تو جو ستارے دیکھے اور سورج دیکھا، چاند دیکھا، تو اب ستارے 11 ہیں، تو بالا خود تو 12 ہیں نا. ایک بات تو یہ یاد رکھیں. دوسری بات یہ بھی دماغ میں رکھ لیں کہ سنت اللہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں نام کا ذکر بھی کرتے ہیں، ناموں کی تفصیل نہیں بیان فرماتے. حتیٰ کہ خاص طور پہ اگر عورت کا نام ہو تو کبھی اللہ نے قرآن میں ذکر نہیں کیا ماں سوا بی بی مریم کی. اور بی بی مریم کا نام بھی کیوں آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے اور ان کا باپ نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت جو ہے وہ ماں کی طرف کی گئی. جیسے یہاں پر اللہ نے فرمایا 11 کوكبا، اب ان 11 بھائیوں کا نام قرآن میں نہیں ہے. نام تو صرف یوسف کا ہے، حتیٰ کہ بنیامین کا بھی نہیں ہے، باقی بھائیوں کا بھی نہیں ہے. کیونکہ یہ سنت اللہ ہے کہ نام لینے کی کیا ضرورت ہے. ویسے بہرحال اسرائیلی روایات سے لوگوں نے نام لکھے ہیں کہ یہودا تھا، فلاں تھا، بس جب ان کتابوں کا روایات کا اعتبار ہی نہیں ہے پھر نقل کرنے کا کیا فائدہ ہے. بھائی اسرائیلی تو وہ لوگ تھے نا جنہوں نے تورات کو بدل ڈالا. یحرفون التوراۃ یحرفون الکلم یحرفون کتاب اللہ. ان کی روایت کا کیا اعتبار ہے؟ بس ایک رواج ہے، علماء نقل کرتے تھے، ورنہ روایت کا اعتبار نہیں ہوتا. قاعدہ یہ ہے کہ لا نصدق ولا نکذب. اگر اسرائیلی روایت کوئی آ جائے تو ہم نہ اس کی تصدیق کریں گے نہ تکذیب کریں گے. ہو سکتا ہے سچی ہو. اگر وافقت کتاب اللہ و سنت رسول ہی، اگر قرآن اور حدیث کے مطابق ہے وہ روایت، وہ ہم لے لیں گے. اگر مخالف ہے ہم چھوڑ دیں گے. اگر نہ موافق ہے نہ مخالف ہے تو مجرد معلومات کے لیے ذکر کی جائے گی، اعتبار کوئی نہیں.
جیسے کہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، مشہور قصہ ہے اصحاب کہف کا، تو وہاں بھی اللہ نے یہی فرمایا ذهب الفتية إلى الكهف، وہ چند نوجوان جنہوں نے غار میں پناہ لی۔ اب ان نوجوانوں کے کیا نام تھے؟ قرآن میں نام نہیں لیا ہے۔ اچھا وہ بھی ماشاءاللہ روایات اسرائیلیہ سے لوگوں نے ڈھونڈ نکالے ہیں، بلکہ آج کل تو جو عامل ہیں نا آپ کے ملک میں، انہوں نے ایک تویز بھی بنایا ہوا ہے کہ جی اصحاب کہف کے نام لکھ کے اگر کسی کو دکھائیں جس پر جن کا اثر ہو تو جن حاضر ہو جاتا ہے۔ انہوں نے تویز بنا لیا ماشاءاللہ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اب دیکھیں نا جی کہ اللہ نے آپ کو بھی عقل دیا ہے، کبھی عقل بھی استعمال کیا کرو کہ بھی انبیاء کے نام قرآن میں موجود ہیں، ان کے نام لکھ کے دکھاؤ، جن نہیں آتا ہے اصحاب کہف کے نام سے آ جاتا۔ بس ایک روایت ہے چل پڑی ہے، تو اللہ نے نام نہیں لیا ہے، مجموعی تو ذهب الفتية إلى الكهف۔ نوجوان تھے جنہوں نے پناہ پکڑی غار میں، اپنے وقت کے بادشاہ سے ستائے ہوئے تھے، بادشاہ مشرک تھا، ان کو بھی شرک میں مجبور کرتا تھا، وہ بھاگ گئے۔ نام نہیں ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں، میں کون کون سی آیت کا حوالہ دوں کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ایک آدمی مر گیا، ایک قبطی تھا اور ایک بنو اسرائیل کا تھا، آپ نے بنو اسرائیلی کی مدد کی اور قبطی کو تھپڑ مارا، وہ مر گیا۔ قبطی جو ہے یہ فرعون کی برادری کا تھا۔ اب وہاں بھی قرآن میں نام نہیں ہے، ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ، یہ آپ کی جماعت میں تھا، یہ دشمنوں میں سے تھا، نام نہیں۔ کیوں؟ نام کی ضرورت ہی نہیں ہے نا۔ اللہ تو قرآن میں وہ چیز لکھتے ہیں جس کی ہمیں ضرورت ہو، جس کے ہم محتاج ہوں۔ اللہ کا کلام جو ہے کوئی تاریخی قصہ تو نہیں ہے، وہ تو ایک موعظہ ہے، ذکرہ ہے، ہدایت ہے، وہ تو اتنی چیز بیان کرے گا جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اسی طرح آگے دیکھیں، اسی مسئلے وجاء من اقصی المدینۃ رجل یسعی، ایک آدمی آیا مدینہ اس شہر کے آخر کنارے سے، قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک لمن الناصحین۔ وہ آیا، نام نہیں ہے کون تھا، بس ایک بندہ آیا۔ یہ تو ہماری پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے ہماری برادری کو کہ یہ بال کی کھال اتارتے ہیں۔ جیسے آدم علیہ السلام کو گندم کا دانہ کھلا دیا، اور اسی طرح کہ جی جب آدم علیہ السلام کے کپڑے اترے تو انہوں نے کیلے کے پتے جو تھے نا وہ لے کے رکھے، پتہ نہیں کیلے انہوں نے خود جنت میں جا کے لگائے تھے۔ قرآن نے نام نہیں لیا، وَطَفِقَ يَقْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ، جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنا بدن ڈھانپنے لگے۔ وہ کون سے پتے تھے اللہ اعلم۔ اچھا کبھی تو ہماری برادری اتنا بڑا جھوٹ بولتی ہے جو سورج سے بھی بڑا۔ اب دیکھیں نا قرآن میں موجود ہے، اللہ نے فرمایا آدم جنت میں رہو، تم بھی تمہاری بیوی کھاؤ پیو، کلا منہا رغدا حیث شئتما، جو چاہو کھاؤ، لیکن ولا تقربا هذه الشجرة، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اب قرآن کہتا ہے درخت، یہ کہتے ہیں گندم دانہ ہے، بھئی تمہارے ہاں گندم کے درخت ہوتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ عالم جب قرآن نے نام نہیں لیا، جب حضرت آدم علیہ السلام نے بھی نام نہیں لیا، جب سرکار دو عالم نے بھی نام نہیں لیا،
تو ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم ڈھونڈ کے لے آئیں کہ جی گندم کا دانا تھا اور یہ تھا وہ. اس طرح لوگوں کو پتہ نہیں بھٹکاتے ہیں. ایک کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ پیران پیر کا ایک لقب ہے نا دستگیر. یہ عام نعرہ ہوتا ہے نا یا پیر یا دستگیر. اچھا دستگیر بھی کیوں کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جنت میں پیران پیر اللہ کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے جنت کی سیر کر رہے. اللہ کے نبی نے بھی کبھی ہاتھ نہیں ڈالا. دیکھنے میں بھی اختلاف ہے کہ حضور نے دیکھا بھی ہے کہ نہیں. بعض علماء رویت کے قائل ہیں, بعض علماء رویت کے بھی قائل نہیں ہیں. حتیٰ کہ بی بی عائشہ بھی قائل نہیں ہے. وہ کہتی ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے میں خدا کو دیکھا ہے جھوٹ بولتا ہے. میں نے خود پوچھا تھا, حضور نے فرمایا نور انا واہ, اللہ کی ذات نور مجسم ہے, کیا طاقت ہے کوئی نور کو دیکھ سکے؟ ہم تو سورج کے نور کو نہیں دیکھ سکتے. لیکن بہت سارے صحابہ اس بات پہ ہیں کہ آپ نے دیکھا. چلو تو رویت کا مسئلہ ہے نا, یہ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے جنت کی سیر کروائی جا رہی ہے. اور اس سے آگے بڑا شرک دیکھو, کہتے ہیں جنت میں جا رہے تھے نا تو اللہ کا پاؤں پھسل گیا. تو پیران پیر نے ہاتھ پکڑ کے اللہ کو روک لیا. اللہ نے فرمایا جاؤ آج کے بعد تم دستگیر ہو. تم نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے گرنے سے روکا ہے. اور یار جو خدا پھسل جائے وہ بھی خدا ہوتا ہے, جو خدا گر جائے وہ بھی خدا ہوتا ہے. اچھا کیوں گرا جی؟ وہاں چھلکا پڑا ہوا تھا کیلے کا, پتہ نہیں وہ کس نے کھایا تھا. اللہ کی جنت ہی ایسی ہے کہ وہاں چھلکے پڑے ہوتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کریں اگر یہ باتیں لکھنے والے زندہ ہیں اللہ ان کو ہدایت. دیکھیں نا کوئی ہمارے دشمن تو نہیں ہے. ہماری ان سے کیا دشمنی ہے, کیا جھگڑا ہے؟ ہم صرف یہی چاہتے ہیں کہ خدا کے لیے قرآن اور حدیث کے بارے میں احتیاط رکھو. ایک لفظ بھی ادھر ادھر جاؤ گے تو پھر ٹھکانہ جہنم ہے. حتیٰ کہ حضور نے فرمایا کہ جو آدمی اپنی رائے سے, اپنے عقل سے قرآن کی تفسیر کرتا ہے اس نے کفر کیا. من فسر القرآن برائیہ فقد کفر. اچھا ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس نے عقل سے تفسیر کی اور تفسیر بھی ٹھیک کی, غلط نہیں کی, لیکن پھر بھی کافر ہو گیا. کیونکہ جب اللہ نے قرآن اتارا ہے, اللہ نے قرآن سینے میں رکھا ہے, اللہ نے قرآن حضور کو پڑھایا ہے اور اللہ نے قرآن کی تفسیر فرمائی ہے. تو اس لیے کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے حدود سے نکلے اور خاص طور پہ قرآن و حدیث کو نعوذ باللہ تعویلات اور اپنی رائے کا اکھاڑا نہ بنائے. جیسے ایک وہ آپ کے اسکالر ہیں, انہوں نے کہا جی کہ قرآن میں تو عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے کا ذکر ہی نہیں ہے. اچھا اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ ماشاءاللہ 3 طلاقیں جو ہیں نا جی ایک وقت میں ایک لفظ سے ایک ہوتی ہیں. اللہ کے بندے پوری امت ائمہ اربعہ صرف 2 شخصیتیں ہیں, شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور شیخ الاسلام ابن القیم, جن کی رائے مبارک یہ ہے. ہم ان پر اعتراض نہیں کرتے, لیکن ان کے اپنے امام احمد بن حنبل, امام شافعی, امام مالک, امام بڑے سارے ائمہ مخالف ہیں. وہ کہتے ہیں 3 ہوتی. حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے کہ 3 ہوتی ہیں. عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے کہ 3 ہوتی ہیں. ایک آدمی آیا حضرت ابن عباس کے پاس, کہنے لگا کہ میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاق دی ہے. تو حضرت ابن عباس چپ کر گئے. راوی کہتا ہے میں سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا فرماتے ہیں, بالکل خاموش ہو گئے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد سر نے فرمایا عجیب بات ہے کہ اپنے جانوں پہ ظلم کرتے ہو, قرآن کے خلاف کرتے ہو, حدیث کے خلاف کرتے ہو. حضرت ابن عباس ہمارا مسئلہ حل کرو. فرمایا 3 طلاقیں تیری بیوی کو پڑ گئی اور 97 کا عذاب تمہارے سر پہ ہے.
ساری روایات کو ہم چھوڑ تو نہیں سکتے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ان چیزوں میں اس لیے بزرگوں کا فرمان ہے ابہموہ کما ابہمہ اللہ. جس چیز کو اللہ نے مبہم رکھا ہے تم بھی مبہم رکھو. اللہ نے نہیں کھولا تو بس ٹھیک ہے امنا وسطر. کیونکہ اگر کھولنے کے چکر میں پڑو گے تو پھر وہی حال ہوگا جنہوں نے کہا تھا بھئی گائے ذبح کرو. کوئی ذبح کر دے گا نہیں آپ یہ بتائیں کہ رنگ کیسا ہو, عمر کتنی ہو. جو سوال کرتے گئے عذاب میں پھنستے گئے. ورنہ حکم تھا ابھی ایک گائے ذبح کرو, کوئی گائے ہوتی ذبح کر دیتے تو بات پوری ہو جاتی. لیکن نہیں سوال. تو اس لیے یہ بھی حکم ہے کہ بلا وجہ سوال نہ کیا کرو شریعت میں. تو اب جناب یاد رکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے وہ 11 نہیں 12 بھائی تھے. یوسف علیہ السلام کو جب خواب نظر آیا اس وقت آپ کی عمر جو ہے تقریباً 15-16 سال کے قریب تھی. انہوں نے یہ خواب جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے والد کو بتلایا. انہوں نے فرمایا کہ بیٹا کسی کو اس بات کے بارے میں خبر نہ کرنا. ویسے بھی قاعدہ ہے یاد رکھو, اگر خواب ڈراؤنا نظر آئے تو حضور نے فرمایا کہ اٹھ کے بائیں طرف 3 دفعہ تھوک دو اور 3 دفعہ پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, اور پھر کسی کو نہ بتاؤ تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اور اگر خواب برا نہیں ہے اچھا ہے لیکن سمجھ ہی نہیں آتا تو اس کا بھی حکم ہے کہ ہر کسی کو جا کے نہ کہو کہ مجھے خواب کی تعبیر دو, کسی عالم کے پاس جاؤ جو تعبیر رویا کا علم رکھتا ہو, تاکہ وہ تعبیر دے تو اچھی تعبیر دے. ایسا نہ ہو کہ بس منہ سے نکال دے, کبھی نکالے گا. حضور نے فرمایا رویا علی رجل طائر, رویا تو ایسے ہے کہ جیسے پرندے کے پاؤں پہ کوئی دانہ رکھا ہو, ہلا اور گر گیا. تو آپ نے فرمایا اذا عبرت وقعت, جیسے تعبیر دے گا ہو جائے گا. اس لیے عالم سے پیش کریں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ خواب جو ہیں اگر صالح آدمی دیکھیں اور جس کے کپڑے بھی پاک تھے, بستر بھی پاک تھا, رات کو باوضو سویا تھا اور رات کے آخری حصے میں خواب دیکھے تو وہ تقریباً سچا ہوتا. ایک ہوتا ہے کہ ایسے دوپہر کو سو گئے تو کوئی خواب آ گیا, یہ احلام ہوتے ہیں, یعنی جو دن میں خیالات تمہارے سامنے آتے رہے وہ نظر آ گئے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ نبی کا خواب جو ہے وہ وحی ہوتا. عام آدمی کا خواب, کسی ولی کا خواب بھی وحی نہیں ہوتا. کسی صحابی کا خواب بھی وحی نہیں ہوتا, نبی کا خواب وحی ہوتا. جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا اور بیٹے سے کہا انی اذبحک, انی رأیت فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری, قال یا ابت افعل ما تؤمر. میں نے خواب دیکھا ہے بیٹا, تمہیں ذبح کر رہا ہوں, اب بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے. انہوں نے کہا ابا جان وہی کرو جو اللہ کا حکم ہے. اسماعیل جانتے تھے کہ میرا باپ نبی ہے, نبی کا خواب تو وہی ہے, اللہ کا حکم ہے. قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. انشاءاللہ مجھے تم مذاق تو نہیں نا ذبح ہو جانا, مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. تو بہرحال نبی کا خواب وحی, ایک بات یاد رکھیں. اور حضرت یعنی یوسف علیہ السلام کا جو حالات ہیں نا بڑی عجیب ہیں. پہلے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا, وہاں سے قوم عمالقہ کا ایک وفد گزرا تو انہوں نے کنویں سے نکالا, وہ ان کو مصر لے آئے. مصر میں اس زمانے میں بھی باقاعدہ بازار لگتی تھی جس میں لڑکے لڑکیاں بکتے تھے, غلام بکتے تھے. اور
شان یہ ہے کہ وہ جب آپ حیثیت غلام کے منڈی میں آئے تو آپ کو خریدا کس نے؟ آپ کو خریدا عزیز مصر نے. اب اس کا بھی نام نہیں ہے. اور اس نے بڑی قیمت دے کے خریدا چونکہ یوسف علیہ السلام کا جمال جو تھا. اچھا ایک روایت یہ بھی ہے نا کہ جتنا اللہ نے حسن و جمال پیدا کیا ہے آدھا ملا ہے دنیا کو اور آدھا ملا ہے یوسف علیہ السلام کو. لیکن یاد رکھیں اس جمال میں حضور شامل نہیں ہے, باقی دنیا کی بات ہے. یہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں تھے, ورنہ حضور کے جمال کے سامنے یوسف علیہ السلام کے جمال کچھ بھی نہیں. وہ میں نہیں کہتا بی بی عائشہ کہتی ہے واللہ لو رأینا جمال محمد لقطعنا قلوبہن. بی بی عائشہ کہتی ہے خدا کی قسم ہے مصر کی عورتوں نے یوسف کا جمال دیکھا انگلیاں کاٹ بیٹھی, میرے محبوب کا جمال دیکھتی تو دلوں پہ چھڑیاں پھیر دیتی. حضور کے جمال کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں نا. صحابی کی روایت وہ کہتے ہیں کہ ان القمر تجری فی وجہہ, جیسے چاند حضور کے چہرے میں دوڑتا تھا. ایک صحابی کہتے ہیں حضور نے سرخ دھاریوں والا ایک چادر مبارک لپیٹی ہوئی تھی اور 14ویں کا چاند تھا, تو میرے دل میں ویسے خیال آ گیا میں کبھی چاند کو دیکھتا کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتا, لیکن کہتا ہے خدا کی قسم حضور کے چہرے کا جمال چاند مقابلہ ہی نہیں کر سکتا. تو بہرحال معنی یہ ہے کہ یوسف باقیوں سے تو خوبصورت تھے. اچھا ایک بات یاد رکھنا, میں تو طالب علم ہوں, میں تو کوئی عالم ہوں نہیں, لیکن اگر کسی اہل علم کی نظر پڑے تو یہ بات قرآن میں بھی کسی جگہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے جمال دیا تھا, اتنے خوبصورت تھے. یہ بہرحال اہل علم کا کام ہے کہ وہ تلاش کرے. میں تو ایک طالب آدمی ہوں, اور پھر اتفاق ہے دعا کریں اللہ شفا دے. بیماری کی وجہ سے اب مطالعہ بھی نہیں ہو سکتا, کتابیں نہیں دیکھی جا سکتی. تو بہرحال گزارش یہ ہے کہ آگے جو واقعہ آتا ہے نا کہ بھی وہ ہاتھ کاٹ ڈالے, تو انہوں نے بھی جمال نہیں کہا, انہوں نے کہا ما ھذا بشرا, یہ انسان نے, ان ھذا الا ملک کریم, یہ کوئی فرشتہ ہے. تو فرشتے کی تشبیہ جمال سے نہیں دی جاتی. کسی نے دیکھا ہے فرشتہ کہ فرشتہ خوبصورت ہوتا ہے؟ فرشتے کی تشبیہ دی جاتی ہے پاک ہونے میں, کہ جیسے فرشتے پاک ہیں غلطی نہیں کرتے, یہ بھی پاک ہے کہ اس پر کوئی جادو اثر بھی نہیں کرتا. وہ تشبیہ عفت میں تھی, عصمت میں تھی, جمال میں نہیں تھی. بہرحال اہل علم کا کام ہے وہ تحقیق کریں. میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں, اللہ اعلم.